او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا اہل حدیث دے کولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دا درس امام الانبیاء دی محبت دا درس سن کے جاؤ نا پیار دا درس لے کے جاؤ عقیدت دا درس لے کے جاؤ نا اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کیویں مننے آنا کدی ساڑے کو آگے سنیا تے کرو نا کدی جناب سنیا کرو اسی کملی والے دے بارے اپنا مائنڈ اپنی سوچ اپنی فکر اپنا جناب عقیدت کیسی رکھنے آ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے مقابلے اندر کسے دی بات نو من دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم یا الہی جب تک میرے بدن میں میری جان رہی یا الہی جب تک میرے بدن میں میری جان رہی میری یہ تمنا ہے کہ میری لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تو کرم اپنا عطا ہمیں تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے تمام قسم دی حمد و ثنا تعریف و تسبیح کبریائی بڑائی پاکیزہ و مبارک کلمات اللہ مالک العلام ذوالجلالی والاکرام دی ذات با برکت واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق مولا و مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا اولاد دینے والا رزق دینے والا موت و حیات دا مالک فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام نبی مکرم رسول معظم بدر الدجا شمس الضحا والی بطحا
سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہ دی اتباع و فرما برداری وجہ نجات اور نافرمانی گستاخی بے ادبی وجہ عذاب ہے۔ اللہ رب العزت سانو سب نو اپنے حبیب دا پکا اور سچا تابعدار بنائے۔ اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان اور اس دا فضل و کرم ہے کہ جس خالق و مالک نے سانو زندگی اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک نصیب کیتا ہے۔ اس بات اس مالک دا جس قدر بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت اگے دعا ہے کہ اللہ سانو اس مہینے دا قدر کرنے دی توفیق عطا فرمانا، اس مہینے دے روزے رکھنے دی توفیق دینا، اللہ رات نو قیام کرنے دی توفیق دینا، صحت و عافیت تندرستی دے نال قرآن دی تلاوت اور دیگر نیک اعمال کثرت نال کرنے دی توفیق عطا فرمانا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت دے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دا ایک مقام دی شان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ارشاد گرامی آپ دے گوش و گزار کیتا ہے، جنہ اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا ذکر کیتا گیا ہے۔ آج 15 مارچ 2024 رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان رفت و بلندی نو ذکر کر دیا ہویا آپ دے خاتم النبیین ہونے دا انشاءاللہ قرآن و سنت وچو ذکر کرنے دی کوشش کرانگا۔ دعا کرنا اللہ رب العزت شرع صدر نال حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات اندر تے کوئی شک نہیں کہ سانو سارے انوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال جسنو محبت نہیں، پیار نہیں، وہ بندہ مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، بلکہ ایسا شخص منافق اور کافر تے ہو سکتا ہے، محبت مصطفیٰ تو خالی دل والا انسان مومن ہو سکتا۔ اور پھر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہی نہیں، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جان تک قربان کر سکنے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اپنی جان بھی قربان کر دئیے تو کملی والد نال محبت دا حق پھر بھی ادا ہو سکتا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے تقاضیاں دے بچو ایک ایوی تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم النبیین تسلیم کیتا جائے کہ آپ اللہ دے آخری نبی نے، اللہ دے آخری رسول نے، آپ تو بعد کوئی نبی اور رسول آ سکتا، دجال تے آنگے، کذاب تے آنگے، لیکن اللہ دا سچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آ سکتا نہیں۔ نبوت و رسالت دا سلسلہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام تو شروع کیتا اور چل دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس محل دی آخری اینٹ دی مانند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال دے کے بات سمجھائیے۔ فرمایا کہ جس طرح ایک شخص
محل تعمیر کر دے، بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا پیارا خوبصورت بنگلہ ہے، لیکن ایک اٹ دی جگہ باقی ہے، وہ ایک اٹ لگے گی تو پھر وہ محل مکمل ہوئے گا۔ جیڑا بھی بندہ دیکھ دا ہے اس محل نو تعریف کر دا ہے، یار محل تے بڑا خوبصورت ہے، کوٹھی تے بڑی پیاری ہے، بنگلہ تے بڑا خوبصورت ہے، لیکن کاش کدھر آئے ایک اٹ بھی لگ جاندی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال بھی ایسے ہے، نبوت و رسالت دا اللہ نے گلدستہ سجایا ہے، اللہ نے نبوت و رسالت دا ایک محل بنایا ہے، اور اس محل دا آخری حصہ میری ختم نبوت ہے۔ جب تک میری ختم نبوت ایڈ نہیں ہوئے گی تب تک نبوت و رسالت دا محل مکمل ہو سکتا نہیں۔ امام الانبیاء اللہ دے آخری نبی بن کے آئے نے، ہر مسلمان ہر مومن دا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس موضوع نو، اس عنوان نو بیان کرنے دا ارادہ کیوں بنیا؟ کیونکہ ساڑھے معاشرے اندر فتنے دی بھرمار ہے، اس قدر پر فتن دور ہے کہ جس دا تسی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ اکبر، بڑے تو بڑا فلاسفر بول دائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی تنقیس کردہ ہے، کوئی جج بول دا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت ڈاکہ مارنے دی کوشش کردہ ہے۔ اور یاد رکھنا جب تک اہل ایمان زندہ نے، اہل ایمان اہل اسلام زندہ نے، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت ڈاکہ وجن دے آنگے۔ بولو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی آخری رسول بن کے آئے، اور اس بات دی دلیل، اس بات دے ثبوت قرآن مجید دی آیتاں پڑھ کے دیکھو، بلکہ میں بات دعوے نال کہہ سکنا قرآن مجید دی کوئی آیت ایسی نہیں جس دے اندر ختم نبوت دی دلیل نہ ہوئے۔ قرآن مجید اندر 100 آیت ایسی ہے جن دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا وضاحت دے نال تذکرہ ہے۔ اور یارو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم معجزہ قرآن مجید جس طرح ختم نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس معجزے دی، اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ لے آئے۔ جی میں قرآن ختم نہیں ہو سکتا، ایمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت بھی ڈاکہ وج سکتا نہیں۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن، اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا۔ اللہ فرمان دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا میرے پیارے کملی والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسانے توانو کائنات اندر آخری نبی آخری رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، حقیقی باپ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے جتنے بیٹے عطا کی تھے، طیب، طاہر، عبداللہ، قاسم اور ابراہیم، امام الانبیاء دے بیٹے بچپن دے اندر ہی فوت ہو گئے، بچپن دے اندر اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ سن بلوغت تک پہنچے ہی نہیں،
اللہ پاک نے پہلے ہی اپنے کول بلا لے. حکمت آ کہ اللہ پاک اپنے محبوب تو بعد کوئی نبی نہیں بنانا چاہ رہا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے نبوت دا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ختم کرنا سی نا. اس واسطے اپنے محبوب دے پیارے بیٹے انو سن بلوغت پہنچن تو پہلے اپنے کول بلا لیا. فرمایا وخاتم النبیین. اللہ پاک نے فرمایا کہ تسی نبوت دے سلسلے نو ختم کرنے والے ہو. اللہ اکبر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون امتی ثلاثون کذابون. امام الانبیاء نے فرمایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اندر میرے تو بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جڑے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرن گے نام کذابون. 30 کذاب 30 دجال ایسے ہوں گے جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سارے دے سارے جھوٹے نبی ہوں گے نا. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. میں اللہ پاک دا آخری نبی ہاں. اللہ پاک نے منو آخری نبی بنا کے مبعوث کیتا ہے. لا نبی بعدی. میرے تو بعد کوئی نبی نہیں, میرے تو بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور میرے دوستو اے مرزئی ظالم جدو خاتم النبیین دی بات ہوئے گی نا, لفظ خاتم تے بڑی بحث کرن گے. لفظ خاتم دا معنی کہن گے لغت اندرو دیکھو خاتم دا معنی نبوت دے سلسلے نو ختم کرنا نہیں. اللہ اکبر. وہ خاتم دا معنی لغت اندر بے شمار معنی نے. اسی کہنے وہ لغت نو ادوں دیکھاں گے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتم دا معنی نہ دسیا ہوئے گا. لغت نو ادوں دیکھاں گے جدو صحابہ کرام دے کو لو خاتم دا معنی نہیں ملے گا. ہاں لغت نو ادوں دیکھاں گے جدو تابعین نے اس دا معنی نہیں دسیا ہوئے گا. اور جدو کملی والے نے خود ہی خاتم دا معنی دس دیتا ہے, سانو لغت نو ویکھنے دی ضرورت ہی نہیں ہے. امام الانبیاء نے خود اپنی زبان اندرو خاتم دا معنی کیتا. امام الانبیاء نے فرمایا انا خاتم النبیین. میں نبیاں دے سلسلے نو ختم کرنے والا. مانا اگے خود ہی فرمایا لا نبی بعدی. مانا یہ کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے تو بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. اللہ پاک نے میں نو آخری نبی بنا کے مبعوث کیتا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اسی ایویں تے نہیں دنیا نو دس دے پھر دے او ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. او ختم نبوت دا سالار آیا. اہل حدیث دے کولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دا درس, امام الانبیاء دی محبت دا درس سن کے جاؤ نا. پیار دا درس لے کے جاؤ, عقیدت دا درس لے کے جاؤ نا. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کیویں مننے آنا. کدی ساڑے کو آگے سنیا تے کرو نا, کدی جناب سنیا کرو اسی کملی والے دے بارے اپنا مائنڈ, اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنا جناب عقیدت کیسی رکھنے آ. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے مقابلے اندر کسے دی بات نو من دے. کملی والے دی بات آ جائے پھر نہ باپ دی بات, نہ کسی امام دی بات ہے, نہ کسی فقیہ دی بات, نہ کسی مجتہد دی بات, نہ کسی بڑے دی بات, نہ کسی چھوٹے دی بات. کملی والے دی بات حرف آخر بات ہے. کملی والے دی بات دے مقابلے اندر کسی دی بات نو فقیت نہیں دیں دے, اور کملی والے دی ذات دے مقابلے اندر کسی دی ذات نو فوقیت نہیں دیں دے. اللہ آپ دی بات بھی سب تو اللہ تے آپ دی ذات بھی
ثابت ہو اللہ اللہ اکبر اللہ امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے جناب خاتم النبیین بن کے آئے او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا حشر تک نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا حشر تک نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسماں وال تیر وانگوں چن دو ٹکڑے کر کے چن دو ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا چن دو ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا آؤ نظرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی دلیل اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر بیان فرمائی اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے کملی والے اسانے تینوں ساری دی ساری توجہ میری طرف ساری دی ساری انسانیت واسطے نبی تے رسول بنا کے مبعوث فرمایا کوئی نبی آیا ایک شہر دی طرف نبی بن کے کوئی نبی آیا ایک بستی دی طرف نبی بن کے کوئی نبی آیا ایک ریاست دا نبی بن کے کوئی نبی آیا ایک ملک دا نبی بن کے جدو امام الانبیاء دی واری آئی سارے نبیاں دے سردار دی واری آئی او بدر الدجا دی واری آئی اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کدھر اللہ پاک دا قرآن بولیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جن نے بھی اسانے نبی بھیجے نے تو آڑے تو پہلے بھیجے نے من قبلک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے نے تو آڑے تو پہلے آئے نے من قبلی کا دے الفاظ جدو بھی قرآن اندر استعمال ہوئے اوتے امام الانبیاء دی نبوت و رسالت دا نقطہ ہے کہ آپ تو پہلے نبی آئے نے اگر آپ تو بعد کوئی نبی آنا ہندہ پھر من قبلی کا دے نال و من بعدی کا دے الفاظ بھی ہونے چاہیے دے سن آپ تو بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں آپ خاتم النبیین بن کے آئے سارے نبیانوں اللہ نے ایک تاج عطا کی تھا نبوت دا تاج اور امام الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ دی باری آئی اللہ نے نبوت دا تاج بھی عطا کی تھا ختم نبوت دا تاج بھی عطا کی تھا اللہ اکبر اللہ امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت بن کے آئے نبوت ختم نبوت دا
تاج پہن کے آئے. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن کریم اندر کئی ایک مقام تے اپنے محبوب دی ختم نبوت دا تذکرہ کیتا. کدھر اللہ رب العزت دا قرآن اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کدھر اللہ پاک دا قرآن بولیا امام الانبیاء دی ختم نبوت فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اللہ پاک نے اپنے محبوب نو روشن چراغ بنا کے بھیجیا, چاند تے سورج بنا کے بھیجیا. اے دنیا دا چاند نا صبح دے ویلے طلوع ہوندا ہے تے شام نو غروب ہو جاندا ہے. امام الانبیاء دی نبوت دا سورج جدوں تو طلوع ہویا ہے قیامت آ سکدی ہے غروب ہو سکدا, قیامت آ سکدی ہے غروب ہو سکدا نہیں. اللہ اکبر اللہ. اور پھر ترجمہ کرنے والے نے اپنی زبان اندر ترجمہ کیتا ہے نام سورج ہوندیاں جڑا دیوا بالے تے احمق اسنو کئیے. سورج ہوندیاں جڑا دیوا بالے احمق اسنو کئیے. تے محمد ہوندیاں جڑا مرشد لبے تے نام اس دا کی لئیے. امام الانبیاء دی نبوت دے ہوندیاں جڑا گویا در ادھر جناب نظرہ مارے گا او بھی احمق بے وقوف تے ہو سکدا ہے. عقل مند ہوئی ہے جڑا کملی والے دی نبوت نو تسلیم کردا. امام الانبیاء دی ختم نبوت تے ایمان رکھدا ہے نام. اللہ اکبر اللہ اکبر. آؤ نظرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات اور فرمودات بھی تیرے گوش و گدار کر دیا. کملی والے نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین. فرمایا میرے اور قیامت دے درمیان میں اور قیامت اس طرح ہاں جویں اے دو انگلیاں نے. یعنی میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے, کوئی نبی آ سکتا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اندر فرمایا, ترمذی دے اندر روایت موجود ہے, لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تو اللہ عمر بن خطاب نو نبی بنا دیندہ رضی اللہ تعالی عنہ. او یارو اگر امام الانبیاء دی نبوت تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں بن سکتے, عمر فاروق نبی نہیں بن سکتے, عثمان غنی نبی نہیں بن سکتے, علی المرتضی نبی نہیں بن سکتے, عشرہ مبشرہ نبی نہیں بن سکتے, بدر والے اندروں, احد والے وچوں, حنین والے وچوں, فتح مکہ والے وچوں کوئی نبی نہیں بن سکتا. تو مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہو سکتا ہے؟ اور مرزا غلام احمد قادیانی تے اوئے جنہوں اے نہیں پتا کہ میں مرد ہاں یا عورت ہاں. کدی اپنے آپنوں عیسیٰ کہے گا, کبھی اپنے آپنوں مریم کہے گا, کدی کوئی بات کدی کوئی بات. اللہ اکبر. اور نبی تے بڑا خوبصورت ہوندا ہے, ایندی تے ایک اکھ ہی خراب ہے, اور پیغمبر خوبصورت ہوندا ہے. اے تے ظالم ہے, اے دجال تے ہو سکدا ہے, مرزا غلام احمد قادیانی کذاب تے ہو سکدا ہے, بدماش تے ہو سکدا ہے, ڈاکو تے ہو سکدا ہے, چور تے ہو سکدا ہے, نبی ہو سکدا نہیں. اللہ اکبر. آج کل بڑے بڑے فلاسفر, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اللہ اکبر کرسیاں تے بیٹھ کے ایسے ایسے بیانات, ایسی ایسی باتاں
جن دے اندر ختم نبوت دے اتے ڈاکا پچھلے دن اندر تسی سنیا نہیں کہ جناب اے عیسیٰ فائز اے جج اے ظالم کیسا بیان دیتا جن دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت حرف ہے۔ اور یاد رکھنا جب تک مسلمان اس کائنات اندر موجود نے ساڑھے منہ اندر زبان ہے اسی انشاءاللہ اس طرح دے جج اس طرح دے ظالمہ دا علاج کر دے رہاں گے اور امام الانبیاء دی ختم نبوت دا پرچار کر دے رہاں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اندر بڑا عالی مقام پا کے آئے، اللہ نے آپ نو بڑے اوصاف نال نوازیا، بڑے امتیازات آپ دے، بڑی شان آپ دی، بڑا مقام آپ دا، بڑی اللہ نے رفت و بلندی نال نوازیا ہے۔ اللہ اس امتیازات اندرو او عظمت اور شان اندرو ایک شان اے بھی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو خاتم النبیین بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ امام الانبیاء نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الاممی۔ او کائنات دے لوگو میں انبیاء دے سلسلے نو ختم کرنے والا، میں انبیاء دے سلسلے نو ختم کرنے والا، میں آخری نبیاں تسی آخری امت ہونا، میں جناب نبیاں دے سلسلے نو ختم کرنے والا تسی امتاں دے سلسلے نو ختم کرنے والے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظمت آپ دی شان آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، چھ چیزاں دے نال اللہ پاک نے مینوں انبیاء تے فضیلت عطا کیتی ہے، مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے، شان و شوکت نال نوازیا ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ پاک نے مینوں جامع کلمات عطا کیتے، الفاظ تھوڑے نے لیکن معنی بہت زیادہ۔ اللہ اکبر۔ نصرت بالرعب، اللہ پاک نے میری جناب مدد فرمائی روب دے نال، دشمن ایک مہینے دی مسافت تے ہوندا ہے تے میرا جناب والا نام سن کے کمبدا ہے، میرا روب ہوندے تے تاری ہوندا۔ اللہ اکبر۔ اللہ واحلت لی الغنائم، اللہ پاک نے میرے واسطے مال غنیمت حلال کر دیتا۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ پاک نے میرے واسطے ساری زمین نو مسجد اور پاک بنا چھوڑیا، اور فرمایا وارسلت الی الخلق کافہ، اللہ پاک نے مینوں ساری مخلوق دے واسطے نبی بنا کے بھیجے آئے۔ پہلے نبی ایک وقت واسطے نبی آئے، پہلے نبی ایک تھوڑے ٹائم واسطے ایک علاقے واسطے نبی بن کے آئے، لیکن فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ پاک دے پیارے نبی نے فرمایا کائنات والیوں میں توڑے سارے واسطے نبی بن کے آیا، قیامت تک واسطے نبی بن کے آیا ہاں، دنیا دے اندر بھی نبیاں تے قیامت والے دن بھی میری نبوت دے سکے، قیامت والے دن میری نبوت اور رسالت دے سلسلے چلن گے نا۔ آپ نے فرمایا نا سید ولدی آدم، میں ابن آدم دا سردار بن کے آیا، دنیا دے اندر بھی آدم علیہ السلام دی اولاد دا انبیاء دا سردار، تے قیامت والے دن جنت اندر بھی اللہ پاک میں نو سرداریاں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کے بعد ہوگا نہ کوئی نبی، آپ کے بعد ہوگا نہ کوئی نبی، لے کے آئے رسالت کا تاج آخری، آپ کے بعد ہوگا نہ کوئی نبی، لے کے آئے
رسالت کا تاج آخری، پھر نبوت رسالت کو تالا لگا، سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ و برتر میرے مصطفیٰ بن کے آئے جو دنیا میں خیر الورا۔ امام الانبیاء نو اللہ نے عزت بخشی، فرمانا آنا قائد المرسلین والا فخرا، فرمانا اللہ پاک نے میں رسول اللہ دا قائد بنایا، رہنما بنایا، والا فخرا کوئی فخر والی بات نہیں، وانا خاتم النبیین والا فخرا، اللہ پاک نے میں خاتم النبیین بنایا، کوئی فخر نہیں۔ اللہ نے میں عزتاں دیتیاں، اللہ نے مقام عطا کیتا، اللہ نے شرف عطا کیتا، ساری کائنات واسطے میں نبی رسول بنا کے بھیجے۔ اللہ اکبر۔ او یارو اپنی اولاد نو ایک قصے سنایا کرو، اپنی اولاد دے دل و دماغ اندر ختم نبوت دی اہمیت بٹھا دیو، صحابہ دی عظمت اور شان دے چرچے اپنی اولاد اگے سنایا کرو، تاکہ آن والے وقت اندر کوئی ظالم صحابہ دی شان اندر گستاخی کرے تیس توڑی اولاد کھڑی ہوئے اسی صحابہ دی شان اندر گستاخی نہیں ہون دے آنگے۔ اگر کوئی امام الانبیاء دی ختم نبوت ڈاکہ مارنا چاہے توڑی اولاد کھڑی ہو جائے، توڑیاں نسلیں کھڑیاں ہو جان کہ اسی پیغمبر دی ختم نبوت آنچ نہیں آنے دے آنگے، جان جا سکتی ہے لیکن ختم نبوت کوئی سمجھوتا نہیں کرانگے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو، تاریخ پڑھ کے دیکھو، صحابہ کرام نے اس عقیدے تے اپنیاں جاننا قربان کی تھی۔ یعنی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے ایک صحابی سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط دے کے بھیجیا، مسیلمہ کذاب جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جناب تعارف کروایا، خط دیتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایلچی پیغام رساں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجیا۔ یہ جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسیلمہ کذاب دے دربار اندر پہنچے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت پیش کی تھی۔ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف کروان دے، کہنے لگے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام لے کے آیا، انسرا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لو تے مسلمان ہو جاؤ۔ کیڑا کلمہ؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ جدو یہ والا جملہ بولیا سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے تے مسیلمہ کذاب کہنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تے نبی منیا، رسول منیا، تے میرے بارے تیرا کی خیال ہے؟ میں بھی تے رسول آم، میں بھی تے نبی آنام۔ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے مینوں تیری بات سمجھ نہیں آندی، میں تیری بات میرے کنہ دے اندر پہنچ دی نہیں بھئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ انہیں اپنی انسلٹ محسوس کی تھی، پھر کہندہ ہے میرے بارے تیرا کی خیال ہے؟ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ہوئی کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ امام الانبیاء دی نبوت و رسالت کملی والے دی ختم نبوت دا علم بلند کر رہے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بھی یہ جملہ بول دے اے ظالم مسیلمہ کذاب کی کہندہ ہے میرے بارے تیرا کی خیال ہے؟ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے منو سمجھ نہیں آدھی تو کی کہنا ہے؟ تیری گل سن دیا میرے کان بہرے ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے جناب بار
بار بار اے والا جدو تکرار ہویا اے والی گفتگو ہوئی نا سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کملی والے دی نبوت و رسالت آپ دی ختم نبوت دا جدو علم بلند رکھے آئے نا انہیں اپنے چودریاں اپنے جناب سپائیاں فوجیاں نو حکم دیتا اس طرح کرو نا انہوں جناب لٹا لو لمیاں پالو اندے ایک ایک جوڑ تے مار دے جاؤ ایک ایک جوڑ اندہ کٹ دے جاؤ تے پوچھ دے جاؤ کہ مسیلمہ کذاب نو رسول مننا ہے کہ نہیں مننا مسیلمہ کذاب اے جناب کہندہ ہے اندے گلو پوچھ دے جاؤ جتھے میری نبوت دا اقرار کر دے وے جتھے میری رسالت دا اقرار کر دے وے اوتھے نو چھوڑ دے آجے اللہ اکبر اللہ اے بھی تے ماں دا بیٹا اینا سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی تے کسے بہندہ بھائی اینا اللہ اکبر اللہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹایا گیا ہے جناب اینا دے جوڑاں تے ماریا جا رہا ایک ایک جوڑ تے مار دینے تے نال پوچھ دینے اے مسلمہ دے بارے تیرا کی خیال ہے تے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ہوئی بات کہندے نے یار میرے کان نہیں بہرے نے مینوں اے والی بات سمجھ نہیں آندی اللہ اکبر اللہ پہلا جوڑ کٹیا دوسرا جوڑ کٹیا اللہ اکبر اللہ کٹ دے جا رہے نے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ہوئی کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ امام الانبیاء دی نبوت و رسالت کملی والے دی ختم نبوت عالم بلند رکھے آئے جان قربان کر دیتی ہے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا لیکن ختم نبوت آنچ آن دیتی اپنی جان قربان کر دیتی 360 جوڑ کٹوالے نے اپنے جسم دا قیمہ کروا لے آئے لیکن امام الانبیاء دی ختم نبوت کمپرومائز نہیں کیتا اور یاد رکھنا جب تک اس ملک اندر اہل ایمان زندہ نے اہل اسلام اہل حدیث اہل سنت زندہ نے اللہ دی رحمت نل اللہ دے فضل و کرم نل ختم نبوت عقید دیتے اپنے مال اپنی اولاد اپنی جان قربان کر سکنے لیکن ختم نبوت کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت نہ رکھنے والا یاد رکھنا مسلمان ہو سکتا اور جڑے چور دروازے پیش کر دے نے نا عدالتیاں کرسیاں تے بیٹھ کے یاد رکھنا اگر ایم ہی چور دروازے پیش کر دے رہے تے پھر اللہ دے قہر تو بچ سکدے اللہ انہاں نو ذلیل کرے گا رسوا کرے گا خار کر دے گا دنیا اندر بھی ذلیل ہونگے قیامت والے دن بھی ذلیل ہونگے اور کملی والے دی ختم نبوت دا علم بلند ہی رہے گا اللہ رب العزت سانو کملی والے دی ختم نبوت صحیح ایمان رکھنے دی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء اللہ دے آخری نبی بن کے آئے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نہ کوئی ذلی نبی ہے نہ کوئی بروزی نبی ہے کوئی نبی نہیں امام الانبیاء تو بعد کملی والے آخری نبی نے خاتم النبیین بن کے آئے اور خاتم الرسل بن کے آئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ عظمت ہے یہ شان ہے یہ مقام ہے اور یہ مقام انشاءاللہ ہر چورستے اندر ہر گلی اندر ہر بازار اندر ہر اسٹیج تے اہل حدیث دا اسٹیج ہوئے اہل سنت دا اسٹیج ہوئے منبر و محراب اندر اے اللہ دے فضل العقیدہ بیان ہوندہ ہی رہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا عقیدہ رکھاں گے نا تے پھری دین بچے گا اگر اپنا وضو غسل نماز روزہ صدقات خیرات حج عمرہ بچانا چاہتے ہو تے پھر عقیدہ ختم نبوت پختہ ایمان رکھنا ہوئے گا اور او ظالم
جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے بارے طرح طرح دے بیان دیندے نے، انشاءاللہ انہاں دا منہ اسی بند کر دی رہاں گے۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سانو سچی محبت اور سچا پیار نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔